بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے اخلاق و آداب۔ آج کے سبق کے عنوان کے اندر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اسلامی جو ایک طرز حیات ہے، اسلامی جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلوب ہے، اصول ہیں، وہ ایک انسان کی کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے صرف عبادات سکھائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کو عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے اور زندگی گزارنے کے طور و اطوار اور آداب معاشرت بھی سکھاتا ہے کہ آپ کو انسانوں کے ساتھ میل جول کیسا رکھنا ہے، چلنا کیسا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر سب سے پہلے جو چیز آج کے سبق کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شکر اور قناعت کے بارے میں۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شکر کا معنی ہے احسان ماننا اور نعمت عطا کرنے والے محسن کا شکر ادا کرنا۔ قناعت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق اور تقسیم پر راضی رہنا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں مجموعی طور کے اوپر دین اور دنیا دونوں کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، شکر انہوں نے کہا کہ احسان ماننا اور نعمت عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنا۔ اب وہ نعمتیں ہمارے اوپر سب سے زیادہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا دنیا کے لوگوں کی ہمارے اوپر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی ان کا ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان سب کا ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں اچھا رویہ ہوتا ہے، تو ہم وہ سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ قناعت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اس چیز کی ممانعت نہیں آ جاتی کہ آپ کو چیزیں حاصل کرنے کے اسباب طے کر دینے چاہیے۔ اگر آپ دن کے 10 روپے کما رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 10 پہ راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 پہ راضی رہیں، لیکن مزید کے لیے محنت کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے تو آپ مزید کے لیے محنت کریں۔ لیکن اگر آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں تو اس بات کا افسوس نہیں کرنا کہ مجھے صرف 10 روپے ہی مل رہے ہیں، بلکہ شکر کرنا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ مجھے 10 روپے تو مل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ تو اس معنی میں قناعت ایک مثبت چیز ہے جو آپ کو دین اور دنیا کے اعتبار سے دونوں طرح سے بہت کام آتی ہے۔ اور شکر کے بارے میں رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ اور حدیث کے اندر اسی طرح سے ہے کہ جس شخص نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہ اسلام کے اندر جو یہ چیزیں ہیں صرف دین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ دین اور دنیا کا ایک معتدل رویہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں کہ عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے، احساس اور شکر، اپنے سے کم تر حالت کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر ہماری ٹانگیں ہیں، ہم چل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی ٹانگوں سے معذور شخص کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یار اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے ٹانگیں تو دے رکھی ہیں۔ حسن اخلاق، انسانوں کی نیکی اور بھلائی کے بدلے میں دل سے اعتراف کرنا۔ تو حسن اخلاق اگر نیکی انسانوں کی ہو یا اللہ کی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو نیکی کسی کی بھی ہو، آپ کو اس کو اچھے انداز کے ساتھ اس کا قبول کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے اور پھر اس کو لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ مسنون عمل کی اگر ہم بات کریں تو کسی کے احسان پر جزاک اللہ خیرن کہہ دینا، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ قلبی سکون، قناعت سے انسان حرص اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور زندگی میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قناعت کا قطعی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی چیز کے اوپر ٹھہرے رہیں، بس یہی قناعت ہے، نہیں، بلکہ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو میسر ہے، دستیاب ہے، اس کے اندر آپ مطمئن رہیں، راضی رہیں۔ مزید کی جستجو کرنا، مزید کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس بات کے معنی نہیں ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں امانت اور دیانت کے حوالے سے تو مفہوم اور شریعت کا حکم اس کا کیا ہے؟ جی کہتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے، ہر کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق ایمانداری سے انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ جی امانت ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو، اور حدیث میں یہ ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ اب یہ ہے جی وہ امانت کا مفہوم، یعنی کہ ہر کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق ایمانداری سے انجام دینا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر میں آپ کو بطور استاد پڑھا رہا ہوں اور لیکن سچ یہ ہو کہ میں ایک استاد بننے کی صلاحیت اہلیت نہیں رکھتا،
میرے اندر اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ میں چیز کو پڑھ کے خود سمجھ سکوں اور پھر اس کو آگے ڈیلیور کر سکوں، تو یہ چیز، یہ مسند استاد جو ہے یہ میرے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کو آپ باقی چیزوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو جہاں پر بیٹھا ہے اگر وہ اس کام کو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا کسی بھی جگہ پر، تو وہ ایمانت داری کے اوپر نہیں چلنے والا وہ بندہ۔ اور یہ ایمانت داری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ عہدوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ اگر میں استاد بننے کی اہلیت رکھتا ہوں اور میرے ساتھ ایک دوسرا بندہ ہے جو استاد بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس وقت مسند استاد جو ہے وہ میرا حق ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ میں بھی استاد بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک کوئی دوسرا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ قابل ہے، مجھ سے زیادہ چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے والا ہے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ مسند استاد اس بندے کا حق ہے، میرا نہیں ہے۔ کیونکہ امانت دراصل مسند استاد کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے سے اس کو پہنچا سکیں، تو یہی مسندوں کا حق ہے۔ امانت کی مختلف صورتوں کی اگر بات کریں تو فرائض اور ذمہ داری وہی جس کی ہم نے ابھی بات کی، راز و مجالس، کسی کی بات کو اپنے تئیں محفوظ رکھنا اگر اس نے وہ بات آپ کو بطور راز دے رکھی ہے۔ جسم اور زندگی یہ بھی امانتیں ہیں جی، انسان کا اپنا جسم، صلاحیتیں اور زندگی اللہ کی عطا کردہ امانت ہیں، اور امانت میں خیانت کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ جسم ہے تو یہ جسم آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور اس کے اوپر حکمرانی بھی اللہ کی ہوگی اور اس کے اوپر فیصلے بھی اللہ کے جاری ہوں گے۔ صلاحیتیں اگر اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں تو وہ اللہ نے عطا کی ہیں اور وہ اللہ کی امانت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں کہ جی میرے پاس دماغ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پاس جسمانی قوت اتنی ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، وہ کام شرعی ہو، غیر شرعی ہو، اخلاقی ہو، غیر اخلاقی ہو، کسی بھی طرح کا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایمانت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو سپرد کی گئی ہے۔ اب اس ایمانت کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال اس طرح سے کریں جس طرح سے ایمانت دینے والے نے آپ کو اس کو حق استعمال کرنے کا حق دے رکھا ہے، بصورت دیگر وہ خیانت ہوگی۔ اخلاص اور تقویٰ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مفہوم یہ ہے اخلاص کا کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھاوے اور ریاکاری سے پاک ہے۔ یہ بہت جاندار چیز ہے جی، اس طرح سے کہ اخلاص کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو مسند خوشنودی ہوتا ہے نا، مقصد خوشنودی، یعنی کہ جس کی خوشنودی حاصل کرنے کی آپ کی طلب ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ پھر آپ لوگوں کے رویے تکلیف نہیں دیتے، آپ لوگوں کے رویوں پر اگر کبھی تکلیف پہنچے بھی تو آپ مطمئن رہتے ہیں کہ یار یہ کام میں جس ذات کے لیے کر رہا ہوں یقینی طور کے اوپر وہ میرے اس کام کو سمجھے گا اور میرا اجر، میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تقویٰ کی اگر بات کریں تو دل کی وہ حالت ہے جو انسان کو اللہ کے خوف سے، گناہوں سے روکے، یہی تقویٰ ہے جی۔ آگے اگر ہم حدیث اور قرآن کی آیت کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم لوگوں کا حسن، مال، جائیداد، دولت کوئی چیز معنی نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ اتقاکم، کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہی کتنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہ انما الاعمال بالنیات، اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ اعمال کا سارا درمدار جو ہے وہ تقوی پر شامل ہے۔ اسوہ حسنہ کی اگر بات کی جائے تو قریش مکہ نے آپ کو مال اور سرداری کی پیشکش کی، لیکن نبی الاسلام نے دین کی تغلیب سے پیچھے ہٹنے سے انکار فرما دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کو مشرکین مکہ نے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو مکے کا سردار بھی بناتے ہیں اور مکے کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس سے انکار کر دیں۔ تو جناب رسول اللہ کا تقوی اور اخلاص یہ تھا کہ کہا نہیں، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ پردہ پوشی کرنا، آگے نمبر 4 پر جو ہمارے پاس چیز موجود ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ دوسروں کے عیوب، خامیوں اور غلطیوں کو چھپانا اور بلا ضرورت تجسس نہ کرنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر گھرانوں کے فساد کی 80 to 90% تک کی جو وجہ بنتی ہے گھرانے کی لڑائیوں کی، برائیوں کی اور فسادات کی، وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جاسوسی کرتے ہیں کہ اس فلانے نے یہ کیا کہا ہے، اس نے میرے بارے میں یہ بات کیسے کر دی، اس نے یہ بات کیوں کی، اس نے میرے بارے میں کیا کہا وہاں پر، میں پتہ تو کروں ذرا، اور پھر یہاں سے کیا ہو جاتے ہیں لڑائی اور فسادات۔ اور یہی بات عام معاشرے میں بھی لگتی ہے کہ اگر ایک چیز آپ سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی تو چھوڑ دیں اس کام کو، آپ اپنا کام کریں، اس کو اپنا کریں دیں، اس نے جو کہا سو کہا، آپ اپنے کام میں کام کریں۔ تو یہی جاسوسی ہے، چھوڑ دیں کہ دوسرے نے میرے بارے میں کیا کہا، دوسرے نے کسی تیسرے کے بارے میں کیا کہا۔ قرآن کریم حدیث کے اندر یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ یہ ایک فضیلت ہے اس کام کی، تو ظاہر سی بات ہے انسان ہر چیز کا ریوارڈ چاہتا ہے نا کہ مجھے تو بدلے میں کیا ملے گا۔ تو پردہ پوشی کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے جی، کہ آپ لوگوں کے عیب چھپائیں، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل یہ ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کی برائیاں جو ہیں
وہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپائیں گے۔ عصر حاضرت سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ بغیر تحقیق کے خبریں کسی راز یا تصویر کو پھیلانا گناہ اور پردہ پوشی کے خلاف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے فوراً سے ویڈیو بنتی ہے، پکچر کلک ہوتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر چڑھ جاتی ہے۔ کوئی تحقیق تصدیق نہیں کرتا کہ اس مسئلے کی، اس واقعے کی اصل کیا ہے، بلکہ لوگ اس کو دڑا دڑ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاشرتی نقصان کی اگر ہم بات کریں تو پردہ پوشی نہ کرنے اور عیب جوئی سے ہمارے معاشرے میں بے چینی، نفرت اور دشمنی بڑھتی ہے۔ تربیتی تقاضا یہ ہے کہ عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دینا اسلام کا مطلوبہ معیار ہے۔ آگے اگر ہم حاصل کلام یا خلاصہ کی بات کریں تو انفرادی اثرات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انفرادی طور پر ان ساری چیزوں کے پر عمل کرنے سے ہمیں دل کا سکون میسر آتا ہے۔ قناعت اور شکر سے باطنی اطمینان جو ہے وہ انسان کو میسر آتا ہے، ایمان میں پختگی ملتی ہے، اخلاص اور تقوی سے بندے کا تعلق خدا سے مضبوط ہوتا ہے اور اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ تمام نیکیوں کا اجر اور قبولیت نیکی کے اخلاص، نیت کے اخلاص پر منحصر ہے۔ تو آپ کو دل کے اطمینان کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے اور اعمال کی قبولیت کے لیے انہی چیزوں کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ آگے یہ انفرادی باتیں تھیں اور اگر ہم اس کے اجتماعی اثرات کی بات کریں تو باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے، ایمانت اور دیانت سے کاروباری اور سماجی اعتماد قائم ہوتا ہے اور امن اور محبت، پردہ پوشی سے برائیاں پھیلنے سے رکتی ہیں اور الفت بڑھتی ہے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ مثالی معاشرہ بنتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات سے ایک فلاحی اور پرامن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ تھا کہ ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔